نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ زمین اور آسمان سے اللہ کا نور برسے گا، قدرت کے خزانے تم پر مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فجر کا وقت عام اوقات جیسا نہیں ہوتا، یہ دن کا وہ پہلا لمحہ ہوتا ہے جب انسان نیند کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اس وقت دل پر ابھی دنیا کا شور غالب نہیں ہوتا، ذہن بکھرا ہوا نہیں ہوتا اور روح فطری طور پر پرسکون کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں عبادت، ذکر اور قرآن کا اثر سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد انسان گویا اپنے رب کے حضور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ 2 سنتیں صرف نماز نہیں بلکہ دل کی صفائی، نیت کی درستگی اور دن کے آغاز کی درست سمت متعین کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ ان سنتوں کے بعد فوراً دنیا کے کاموں میں نہیں الجھتا بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو یہی ٹھہراؤ اس کے پورے دن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو شخص دن کی ابتدا اللہ کے کلام سے کرتا ہے، اس کے معاملات میں ایک خاص برکت شامل ہو جاتی ہے۔ دل میں اطمینان، سوچ میں توازن اور فیصلوں میں درستگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے لوگ زمین و آسمان سے نور برسنے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اوپر سے رحمت کی توجہ اور نیچے زندگی کے اسباب میں آسانی۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کام بوجھ نہیں رہے، رکاوٹیں نرم پڑ رہی ہیں اور دل کسی انجانی مدد کا سہارا پا رہا ہے۔ رحم اور قدرت کے خزانے دراصل اللہ کی وہ مہربانیاں ہیں جو بندے کے خلوص پر کھلتی ہیں۔ جب بندہ کسی دکھاوے کے بغیر محض اللہ کی رضا کے لیے اس پاک وقت میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل دعا بن جاتا ہے، ایسی دعا جس کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہوتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے لیے بہتر راستے کھول رہا ہے۔ اہل علم اور روحانی تجربہ رکھنے والے لوگ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ فجر کے بعد قرآن کی کسی ایک مختصر سورت کو مستقل طور پر پڑھنا انسان کے باطن میں غیر محسوس انداز میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ تبدیلی شور سے نہیں آتی، یہ خاموشی سے دل میں اترتی ہے۔ ابتدا میں انسان کو شاید کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہ ہو، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی سوچ میں ٹھہراؤ، مزاج میں نرمی اور دل میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کی زندگی کا مرکز کوئی مخلوق نہیں بلکہ صرف ایک رب ہے۔ یہی احساس دل سے خوف، بے چینی اور غیر ضروری فکر کو آہستہ آہستہ نکال دیتا ہے۔ جب دل ایک سہارے پر جم جاتا ہے تو باقی سہارے خود بخود بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ لوگ عموماً قدرت کے خزانے کو مال دولت اور ظاہری وسائل تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل خزانے وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، جیسے وقت پر صحیح فیصلہ ہو جانا، نقصان سے بچ جانا، دل کا مطمئن رہنا اور بے وجہ کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا۔ جب انسان دن کے آغاز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے اس سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ دراصل اپنی زندگی کی باغ ڈور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے معاملات میں ایسی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کی وہ خود بھی توقع نہیں کرتا۔ کبھی کام بن جاتا ہے، کبھی راستہ نکل آتا ہے اور کبھی دل کو بس یہ احساس مل جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ زمین اور آسمان سے اللہ کا نور برسے گا، قدرت کے خزانے تم پر مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد
قرآن کریم کی ایک خاص صورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے، کیونکہ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے ہو اور نماز فجر سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں کتنی عظیم ہیں، ان کی قدر دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھیں۔ ناظرین، اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اور آسمانی خزانوں کی ہے تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے گی۔ یہ سورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانیں گے یہ کون سی سورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جس سورت کے بارے میں بتا رہی ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت سورت ہے۔ اگر اسے فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہو جاتی ہے اور قدرت کے 4 خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر برائی سے نکالتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں وہ انسان کے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہیں۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟
آئیے قرآن کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھیں۔ اسلام میں اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلوات یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہی ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا اور مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جہاں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی قلیل حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائی کے اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت ہے، یعنی نماز اسی سفر میں ہی عطا کی گئی
معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 مرتبہ نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے مشکل نماز فجر کی ہی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و معافی سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا، صبح ہونے تک جو سوتا رہتا تھا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم لگا کر اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کو سورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت ہے، جسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگ دستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے۔
انشاءاللہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی حفاظت کرتا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں رب تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ فرشتے اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص، محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرا کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کے بعد تلاوت کی اور توحید کو بیان کیا، میرے سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد زیادہ ہیں۔ اگر اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 100 حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل اور یقین سے پڑھیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ سورت اخلاص ہے۔ یہ بہت بابرکت سورت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا، سورت اخلاص قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو 10 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو ہم بہت محل بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ بابرکت تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بابرکت تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نورو کو ملا کر
33 بار پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اس سورت کے وسیلے واسطے سے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے التجا کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے گا۔ گھر پر خزانوں کی بارش ہوگی، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ یہ عمل کوئی جادوئی نسخہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تعلق ہے۔ جو شخص اسے عادت بنا لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ غصہ کم، شکر زیادہ، صبر مضبوط اور امید روشن ہو جاتی ہے۔ یہی اصل برکت ہے، یہی اصل نور ہے اور یہی وہ خزانہ ہے جو نہ ختم ہوتا ہے اور نہ چھینا جا سکتا ہے۔ پس فجر کی 2 سنتوں کے بعد چند لمحے قرآن کے ساتھ گزارنا دن کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک خاموش مگر طاقتور آغاز ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ کر پوری زندگی کو ایک نئے معنی عطا کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری تمام مشکلات، پریشانی، تنگ دستیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری اولاد کو فرما بردار بنائے اور ہمیں اپنے قرب کا حقدار بنائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔